یہ روزے کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے؟ ہاں، فرضیت کیونکہ اس کی قرآن مجید سے ثابت ہے، تو روزے کی فرضیت کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ بچوں کو کب حکم دے روزہ رکھنے کی اور کس عمر میں ان کو روزہ رکھوانا چاہیے؟ سرپرستوں کے اوپر بچوں کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سرپرست اپنے بچوں کو کب روزے کی یہ دعوت دیں، کب ان کو سختی کریں، کب ان کو حکم دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عدنان رضا قادری۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں علامہ وقاص رضوی صاحب آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پاس، اور ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، تو اسی متعلق انشاءاللہ آج کی آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ ماہ رمضان میں جو ہمارے معاملات ہیں ان میں مسائل جو ہیں روزوں کے اور روزے کی فرضیت، آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت سی علمی معلومات آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گی۔ تو بڑھتے ہیں علامہ وقاص رضوی صاحب کی جانب، ان سے چند ایک سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے اور ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں لوٹنے کی سعادتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اچھا جی، سوال و جواب کا سلسلہ ہم نے کرنا تھا آپ کے ساتھ، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی، حکم فرمائیں، حکم فرمائیں۔ تو بڑھتے ہیں سوالوں کی جانب۔ یہ ارشاد فرمائے کہ روزے کس پر فرض ہے؟ عدنان بھائی دیکھیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ نے ایک حد بندی بیان کی ہے، جی حدود بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر، اور دیگر جتنے بھی ہمارے فقہی پہلو ہیں یا پھر احادیث نبویہ کے پہلو ہیں، قرآن مجید تفاسیر کے پہلو ہیں، ان کے اندر زندگی گزارنے کی ایک حد بیان کی گئی ہے جی کہ روزہ کب رکھا جائے گا، پھر افطار کب کیا جائے گا، ٹائم اس کا کب شروع ہوگا، نماز کس پر فرض ہے، زکوٰۃ دینا کس پر فرض ہے، حج کس پر فرض ہے، یہ اس طرح حد بیان کی ہے۔ تو اس طرح روزے کی بھی ایک حد بیان کی ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر روزہ رکھنا یہ فرض ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے؟ فرضیت کیونکہ اس کی قرآن مجید سے ثابت ہے، تو روزے کی فرضیت کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس سے نص قطعی قرآن مجید کا انکار لازم آتا ہے، تو قرآن مجید کا انکار کرنے والا یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، اگر کوئی روزہ رکھتا نہیں ہے تو گنہگار ہے۔ دوسری طرف انکار کی صورت ہے کہ وہ کہتا ہے میں روزے کو مانتا ہی نہیں ہوں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو ایسا بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انکار اور چیز ہے، نہ رکھنا اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت مسلمانوں کی روزہ نہ رکھنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ہم بچوں کو کب حکم دے روزہ رکھنے کی اور کس عمر میں ان کو روزہ رکھوانا چاہیے؟ سرپرستوں کے اوپر بچوں کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سرپرست اپنے بچوں کو کب روزے کی یہ دعوت دیں، کب ان کو سختی کریں، کب ان کو حکم دیں۔ تو جیسے ہی بچہ 7 سال کا مکمل ہو کے 8ویں سال میں داخل ہو جائے، اب سرپرست کو چاہیے کہ اس کو روزے کا حکم دے۔ جی اب جب بچہ 11ویں سال کے اندر داخل ہو جائے تو اب سرپرست کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھنے کا حکم دے، سختی کے ساتھ اسے روزہ رکھوائے۔ جی ناظرین، اپنے بچوں کو ضرور روزہ رکھنے کی آپ دعوت دیں، حکم دیں، اور جب علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 11ویں سال میں داخل ہو تو سختی بھی کریں، اتنی سختی کریں کہ وہ بچہ برداشت کر لے، یہ زیادہ سختی بھی نہ کریں گے۔ سختی کی صورت ہے نا جی، سختی کتنی ہے دین اسلام کے اندر، سختی کا کیا منہج، کیا پہلو ہے، سختی کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے پھر الگ گفتگو ہے کہ ہمارا دین اسلام کس قدر سختی کا حکم دیتا ہے، پھر اس حوالے سے الگ گفتگو ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا مارا جائے کہ اب بچہ روزہ رکھنے کے بجائے کسی اور عمل کے بھی قابل نہ رہے، تو لہذا سختی سے اعتبار سے ہو
کہ والد اس کو روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے خود دکھائے اور اس کی تربیت کے اندر اس بات کو شامل کرے کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں ضرورتاً اس کو مارنا پڑے، اتنی مار کے وہ سخت مارنا ہو، نارملی جو مار علماء نے بیان کی ہے مسواک کے ساتھ مارنا یا نارملی مارنا، اس کو ہماری شریعت کے اندر حد بند اس کی بیان کی گئی ہے، جواز بیان کیا گیا۔ بہت سخت مار کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر سوالات کیے جاتے ہیں، میں نے بھی سنے، ذری بات آپ نے بھی سنے ہوں گے، کہ کیا امت محمدیہ پر ہی روزے فرض ہیں یا کہ پچھلی امتوں اور نبیوں پر بھی روزے فرض تھے؟ اس حوالے سے عدنان بھائی یہ ہے کہ روح زمین پر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں دنیا کے اندر، ان پر بھی اور ان کی امت پر بھی روزے فرض ہیں، سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ ہاں روزے کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے۔ امت محمدیہ کے اندر ماہ رمضان پورے کے روزہ رکھنا ضروری ہوتے ہیں، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو روزوں کی فرضیت ہے وہ جو چاند کے 13، 14، 15 3 دن کا روزہ فرض ہوتا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھا جائے تو آپ کے اوپر جو 10 محرم الحرام یوم عاشور ہے اس کا روزہ فرض تھا اور دیگر ایام کے روزے فرض تھے۔ تو ہر امت کے اوپر روزے فرض رہے ہیں، لیکن ان کی حیت، شکل، ترتیب مختلف رہی ہے۔ امت محمدیہ پر جو روزے فرض ہیں یہ پورے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جی ناظرین، ہم نے آج کی ویڈیو میں سنا، علامہ صاحب کا وقت لیا، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان مسائل کو ہم نے سیکھا، سنا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے علامہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا دین کے لیے اور ہماری اصلاح کی۔ اللہ عز و جل ان کے بھی علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عدنان رضا قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔